فرینڈز یہ لیٹسٹ ابھی جو چل رہی ہے، یہ دیکھیں آپ رنگ روڈ کے اوپر گلشن کشمیر سیکٹر 2 کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ یہ دیکھیں بھرائی ہو رہی ہے رنگ روڈ کی، بالکل اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹر 1 سے جو رستہ آ رہا ہے، یہ بیچ میں انہوں نے چھوڑی ہے جگہ، یقیناً یہ انہوں نے یہاں کوئی انڈر پاس وغیرہ بنے گا۔ یہ ساری آگے سیدھی ہو رہی ہے سڑک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کھمبا لگا ہوا، آلموسٹ میں کھمبے کی ہائٹ پہ ہوں، تو کافی یہاں سے ایک اچھا سا انڈر پاس گزرے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، مہینے کے بعد۔ تو اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو۔ تو جیسا کہ فرینڈز آپ نے گلشن کشمیر کے اندر سے جو رنگ روڈ گزر رہی ہے راولپنڈی میں، اس کا آپ نے ایک لائیو جو ریکارڈ کی گئی تھی ادھر فوٹیج دیکھی ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوا۔ اب یہ جو ہمارا گلشن کشمیر کا جو پہلو ہے کہ اس کے جو اس میں لوگ ہیں ان کا کیا حل ہے، ان کے حل کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں شروع سے۔ تو اس کا یہی طریقہ کار ہے، جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیکٹر 3A ہے، پلاٹ نمبر 262 ہے، تو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ میرا ہی پلاٹ ہے۔ تو جب ہم نے کنسٹرکشن شروع کی تو ادھر ان کا وزٹ وغیرہ تھا، فیصل ٹاؤن فیز 2 کا، کافی سیکورٹی وغیرہ ان کی کھڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کسی نے کام سے نہیں روکا، کیونکہ ہماری یہ رجسٹری انتقال والی جگہ تھی۔ تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی باؤنڈری وال کی ہے، اس کے اندر ہم نے اپنا کچھ 3-4 کمرے، یہ کہہ لیں شاپس کم رومز بنائے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر جا کے کنسٹرکشن کرے۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی جان چکے ہیں، یا اوورآل اب سب لوگوں کو پتہ ہے، متاثرین گلشن کشمیر جو ہیں، جو افیکٹیوز ہیں، اس کا سلوشن تو ایک ہی ہے کہ آپ اپنی کنسٹرکشن کریں۔ جب آپ کنسٹرکشن نہیں کریں گے تو دوسرے کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کی جگہ کے اوپر، کیونکہ یہ کنٹروورشل ایریا ہے، شیخوں نے لوگوں کو بیچی ہیں جگہ، لیکن ان کے نام رجسٹریز نہیں کروائی، اور نہ ہی ان کو پراپر کوئی ڈاکومنٹیشن کر کے دی ہے، فائل بنا کے دی ہے۔ اور یہ فیک، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فیک سوسائٹی ہے۔ تو یہ سوسائٹی تو بیسیکلی ہے نہیں، یہ لوگوں کو بیچی ہوئی جگہ ہے۔ جب سوسائٹی ایک رجسٹرڈ ہوتی ہے تو ان کی بنائی ہوئی فائل، ان کی دی ہوئی، وہ ایک اتھینٹیکیٹ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن اب جب کہ یہ رجسٹرڈ نہیں تھی سوسائٹی، فیک سوسائٹی تھی، تو اس لیے اب آپ کا یہ کیس، جن کے پاس رجسٹری نہیں ہے، جسٹ فائل ہے، ان کا ڈاکومنٹیشن جو بھی ان کو ملی ہوئی ہے، اس کو وہ عدالت میں لے کر جائیں، یا ادروائز آپ اپنی کنسٹرکشن کریں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو جو جگہ الاٹ کی گئی ہے، جن کو الاٹ کی گئی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو الاٹ نہیں کی گئی ان کا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ضرور ہے، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عدالت جائیں یا ان شیخوں کے سے رابطہ کریں، ان کے گھروں میں یا دفاتروں میں ان سے رابطہ کریں، اور ان سے آپ اپنی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں، اپنے ڈاکومنٹس ان کو دکھائیں، ان سے کہیں کہ ہمیں جگہ چاہیے۔ لیکن جگہ کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ان جگہوں پہ آنا ہوگا۔ جیسے دور دراز کے لوگ ہیں، کراچی، کوئٹہ، آزاد کشمیر، یا ملک سے باہر بھی لوگ ہیں، تو وہ اپنے نمائندوں کو بھیجیں۔ تو یہ جگہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، رنگ روڈ آپ نے جیسے شروع میں ہی دیکھی ہے کہ رنگ روڈ بڑی تیزی سے کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو رنگ روڈ کمپلیٹ ہوتے ہی اس علاقے کے ریٹس بہت زیادہ اپ ہونے والے ہیں۔ ابھی بھی اس کے ریٹس بہت زیادہ اپ ہیں۔ جو رائٹ لیفٹ سوسائٹیز ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے ریٹس، ایون کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو اسی جگہوں پہ وہ اپنے قبضے کر کے بنانے جا رہے ہیں، کچھ تو انہوں نے خریداری کی ہے، سننے میں جو آ رہا ہے، جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ تو نہیں، ہمارا یہ تجزیہ ہے ایک، اس کے مطابق کہ کچھ لوگ تو جگہیں انہوں نے لوگوں سے خریدی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، پراپرٹی ڈیلرز بھی اس میں ملوث ہیں،
اور اس میں کچھ ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوسرباز جو عارضی فائدے کے لیے دنیا میں دھوکہ دہی کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ جی یہ فیصل ٹاؤن نے خرید لی ہے، وہ ایسا کریں گے، آپ کے راستے بند کر دیں گے، یا یہ کریں گے وہ کریں گے. تو زیادہ تر فائلیں انہوں نے اونے پونے خریدی ہیں. اسی طرح رجسٹریز بھی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لوگوں کو یہ کہیں کہ ان کو یہ بتا کر کہ اب اس رجسٹری کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو ان سے رجسٹریاں بھی بہت سستے داموں خریدی گئی ہیں. لیکن اصل میں رستہ کیا ہے؟ اصل میں رستہ تو یہی ہے کہ آپ جس کے پاس رجسٹری ہے اور جن کے پاس فائل ہے اور قبضہ موجود ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس قبضہ موجود ہے، ان کے پاس فائل بھی ہے، قبضہ لیٹر بھی ہے، جسے اپوائنٹمنٹ یا کیا کہتے ہیں اسے پوزیشن لیٹر وہ دیا ہوتا ہے. تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنی جگہوں کے اوپر قبضہ کرتے، باؤنڈری وال کرتے، گھر بناتے، تو پھر آپ کا یہ کیس زیادہ اسٹرانگ ہوتا. اب یہ کہ اب عدالت میں بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں، میں جن کو جانتا ہوں، انہوں نے کوئی سچ ہے، میں دیکھو کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. جو لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ وکلا حضرات ہیں، کچھ جیسے بھی جس بھی محکمے سے تعلق ہے ان کا، تو کوئی آؤٹ کم نہیں نظر آئی، کیونکہ فیصل ٹاؤن تو اپنے قبضے کیے جا رہا ہے. اب جیسے اس پلاٹ کے ارد گرد دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی جو جگہ جس کے اوپر کوئی نشاندہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی نشاندہی نہیں ہے، اس کے اوپر وہ قبضہ کیے جا رہے ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں، جیسے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ اب انہوں نے اپنے کھڈے لگائے ہیں. وہ ساتھ میں دیکھیں، یہ سیکٹر 3A ہے، تو یہاں سے دانیال بلاک سے وہ اس طرف آتے ہیں، یہی راستہ ہے. پھر سیکٹر 4 اور 5 کی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سچویشن، کہ وہاں بھی بہت کم کنسٹرکشن ہوئی ہے، بہت کم لوگوں کے قبضے ہیں. لیکن جن لوگوں کے قبضے ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کر رہا. فیصل ٹاؤن بھی کوئی نہیں تنگ کر رہا، کوئی بھی کسی قسم کا بندہ آ کے ان کو تنگ نہیں کر رہا جن کے پاس اپنے قبضے موجود ہیں. ہاں، جن کے پاس قبضے نہیں ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے ان سے کورٹ میں جائیں، پولیس میں جائیں، اور ان سے رابطہ کریں. کوئی الٹرنیٹ، ان کے پاس جگہیں تو بہت ہیں. الارم سٹی بھی ان کا ہے، الارم سٹی میں بہت سی جگہ ان کے پاس موجود ہے، تو یہ الٹرنیٹ بھی دے سکتے ہیں. جگہ کی ویلیو ظاہری بات ہے کمپیریٹیولی کم ہوگی. جو الارم سٹی کے آگے کافی سارے بلاک ہیں، وہ اس میں بھی آپ کو یاد رکھیے گا کہ اس میں بھی صرف ایک بلاک ان کا ایسا جو لیگل ہے، باقی اس کے بہت سے جو کہہ لیں کہ فیزز ہیں وہ اللیگل ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو آپ نے ایک تو رجسٹرڈ جگہ یا رجسٹری اپنے نام پہ لیں، قبضہ کریں، کیونکہ اس طرح جو جگہ ہے وہ تو اسکیم تو یہ سوسائٹی تو تھی نہیں، یہ فیک اسکیم تھی لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھو، یہ دھوکہ دہی ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ دھوکہ دہی لوگوں کے ساتھ کی گئی، لوگوں کو لوٹا گیا ہے گلشن کشمیر کا نام دے کر، جبکہ پریکٹیکلی اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا. تو اس لیے رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ جو جگہ لیں اس کی آپ رجسٹری لیں، اپنے نام انتقال کروائیں، خالی فائل نہ لے کے رکھیں. تو اس لیے آپ کو عدالت میں بھی اپنا کیس لے کے جانا پڑے گا، اور ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں سسٹم یہی چل رہا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے یونائٹ ہونا ہے، سب نے یونائٹ ہونا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. جیسے جو کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، اسے آپ انکریج کریں تاکہ آپ کا کیس مضبوط ہو. اب جیسے بہت سے لوگوں نے کنسٹرکشن کی ہے، سیکٹر 1 اگر دیکھا جائے تو سیکٹر 1 میں بہت زیادہ، تقریباً جو مجھے نظر آتا ہے، میں نے وزٹ کیا ہے اس کے مطابق 50% سے زیادہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہے. سیکٹر 2 میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. لیکن رنگ روڈ کا جو سیکٹر 2 کا دوسری سائڈ والا 3-4 کی طرف حصہ ہے، اس میں لوگوں کی کنسٹرکشن کم ہے، لیکن کافی تیزی سے لوگ کر رہے ہیں. اب اسی طرح سیکٹر 3 میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سیکٹر 3 میں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے سیکٹر 3 کا. جن کے پلاٹ ہیں ان کو ہم ایڈ کریں گے سیکٹر 3 کے اندر، لیکن ان کو کوئی اندر اپنی کوئی سالڈ ڈاکومنٹ دکھانا پڑے گا سیکٹر 3 کا، پھر ان کو
ایڈ کیا جائے گا گروپ کے اندر۔ تو سیکٹر 3 کے معاملات 3 یا 3A اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ رہیں۔ اب جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ قاری غلام نبی صاحب اپنا کام خود کر رہے ہیں، اپنی جگہوں کے اوپر یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ ان کا کام جو فیصل ٹاؤن کا وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں لوگوں کو گاہے بگاہے کو جو کچھ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، میں اس میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ فوراً سے اپنی چار دیواری کمپلیٹ کریں، اپنی قبضہ اوپر کمپلیٹ کریں۔ لیکن لوگ اتنا تیزی نہیں دکھا رہے، لیکن مجھے افسوس ہوگا اگر لوگوں کو پھر ان کی جگہیں چھن جائیں گی۔ اس لیے آپ جتنا جلدی ممکن ہو اپنا قبضہ آپ نہ جا کے کریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس پراپر جگہ ہے، لیگل جگہ ہے، تو اس کوئی ایک دو اکا دکا واقعہ ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ رپورٹ نہیں ہے کہ جی وہ کام کرنے لگے تھے تو ان کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ رپورٹ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کسی نے نہیں چھیڑا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ان کے پاس جگہ ہیں، ان کے پاس اپنے ڈاکومنٹس ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ فوراً سے اپنی یہاں کنسٹرکشن کریں، اپنے گھر بنائیں۔ اب اس ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ایسے ہی آتی ہے، کیونکہ یہ گلشن کشمیر جو ہے یہ لیگل نہیں ہے، یہ فیک سکیم تھی۔ یہ آپ پچھلی میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے راولپنڈی اسلام آباد کی سکیموں کے بارے میں، لیگل اور اللیگل یا فیک سکیموں کے بارے میں 5-6 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو اس کو جا کے وزٹ کریں۔ اس میں آپ کو یہ گلشن کشمیر کے یہ جو جتنے بھی سیکٹر ہیں یہ فیک سکیم میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اگر آپ کہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو ڈیولپمنٹ لوگوں کو خود کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کو خود آنا پڑے گا، خود فنڈ جمع کرنے پڑیں گے، پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے۔ آپ کو گلی محلے اپنے خود سیوریج کا نظام، خود بجلی کا، ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو، جب آپ کی آبادی یہاں ہوگی تو گورنمنٹ کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ہم اتنی آبادیوں میں بجلی دی جائے۔ اسی طرح گیس کے بارے میں بھی آپ گورنمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو بھرپور جو ہے اپنی ایکٹیو ڈیوٹی کرنی پڑے گی، لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اب جیسے یہ آپ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، آپ کے سامنے یہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو رہی ہے، چنائیاں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے کوئی آ کے تنگ نہیں کیا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ممکن ہو، دیکھو میں کسی کو ڈسائڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ اپنا کام آ کے کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کی چیزیں بچ جائیں گی، آپ کے پلاٹس بچ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس میں ہم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے اپڈیٹ دی ہیں۔ کچھ بیچ میں کوئی 1 مہینہ اپڈیٹ نہیں دی جا سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ کنسٹرکشن کا کام کروا رہا تھا تو ٹائم نہیں ملا، لیکن ابھی انشاءاللہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو بیسیکلی پتہ نہیں ہے، انہوں نے یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جگہ خریدی تھی اور بہت مہنگی خریدی تھی، اس وقت کے حساب سے یہ مہنگی ترین جگہ تھی۔ تو اس وقت لوگوں نے اپنے جائیدادیں بیچیں، کچھ لوگوں نے اپنے زیورات بیچے اور کچھ لوگوں نے اپنی کوئی گاڑیاں شاڑیاں یا کچھ ایسے بیچ کے جگہیں لی تھیں۔ تو اس لیے اب ان کو یہ جگہ بچانے کے لیے بھی اس کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا، یہاں خرچہ کرنا پڑے گا، جہاں اپنی کنسٹرکشن کرنی پڑے گی۔ میرا تو یہ مشورہ ہے، کیونکہ یہ صدر راولپنڈی صدر سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کے درمیان میں سفر بنتا ہے۔ جی پی او چوک جو ہے راولپنڈی کا، وہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر کے اندر یہ جگہ بنتی ہے، یہ اتنا کوئی دور نہیں ہے۔ اب یہاں اور رنگ روڈ نکل رہی ہے، رنگ روڈ نکلے گی تو آپ کا پنڈی اسلام آباد میں ہر جگہ آپ کی تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہوگی۔ آپ آدھا گھنٹہ ڈرائیو کریں گے تو آپ پنڈی اسلام آباد کے کسی بھی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔
تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ دیکھیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشینیں کام کر رہی ہیں اور ساتھ میں وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہوں کے اوپر یہ لینڈسکیپنگ کر رہی ہیں اور ساتھ میں یہ ہم اپنی کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کیا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پلاٹس ہیں وہ آئیں، اگر نہیں آئیں گے تو پھر آپ کی جگہیں بچیں گی نہیں۔ آپ کو اچھی قیمت بھی تبھی ملے گی جب آپ کے پاس جگہ ہوگی، قبضہ ہوگا۔ اگر آپ بیچنا بھی چاہتے ہیں، اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے ڈاکومنٹس نہ بیچے، کوئی بھی اپنی جگہ نہ بیچے، آپ اپنی جگہوں پہ قابض ہوں۔ رنگ روڈ نکلنے دیں، آپ کی جگہوں کی جس مقصد کے لیے آپ نے جگہیں خریدی تھیں وہ مقصد آپ کا تبھی پورا ہوگا۔ یا تو آپ نے انویسٹ کیا تھا کہ فیوچر میں کام آئے گا، بچوں کی پڑھائی پہ آپ یہ پیسے انویسٹ کریں گے ان پلاٹوں کو بیچ کر، یا ان کی شادیاں کریں گے، یا کوئی بزنس بنائیں گے۔ تو اس بزنس بنانے کے لیے بھی آپ کو یہ جگہ پہلے اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی، پھر آپ مارکیٹ کے مطابق اس کے ریٹ لے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو اگر آپ کے پاس قبضہ نہیں رہے گا تو آپ کو مارکیٹ کے مطابق کیسے اس کے پیسے لے سکتے ہیں۔ عدالت بھی پھر ایک ایسا فیصلہ کرے گی جو آپ کے اگر حق میں بھی آتا ہے، تو پھر وہ ریٹ آپ کو بھی ملے گا جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے سرکاری ریٹ کسی بھی جگہ کا پاکستان میں جو اوپن مارکیٹ ہوتی ہے اس کی نسبت بہت کم ہوتا ہے، آلموسٹ ہاف ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس علاقے میں دھند وغیرہ یہ کافی، کیونکہ پولوشن سے پاک ہے، اوپن ایریا ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو دھند وغیرہ بڑا خوبصورت منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ جگہ آپ یہاں کے کنسٹرکشن کریں، اپنے احاطے بنائیں، جہاں ڈیرے بنائیں، جہاں آپ آ کے ویکنڈ بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ نے پہلی فوٹیج میں دیکھا ہوگا، گاؤں نظر نہیں آ رہا، اتنی زیادہ دھند تھی۔ تو یہ خوبصورت منظر، یہ جسٹ لائک یہ ویدر مری کا جیسے ویدر ہوتا ہے، ٹھنڈا سہانا، اس طرح کا ویدر ہے۔ تو میں بات اصل میں کر رہا تھا کہ آپ اپنے اخراجات کیے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پلاٹ لیے تھے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود میدان میں آنا پڑے گا، آپ کو جلدی سے جلدی کنسٹرکشن کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا ہے کہ ان کو نشاندہی نہیں کر کے دی گئی، اور سیکٹر 4 اور 5 میں 3 میں بھی کافی جگہ ایسی ہے جو ڈیمالش کر دی گئی ہے، جہاں سے اب کوئی چانس نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ان کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ سیدھی سی بات ہے، ان کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑی۔ میں یہ بتاؤں، یہ جو کنسٹرکشن میں نے کی ہے، یہ میں نے بنایا ہے، جیسا کہ آپ یہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ میں نہ بناتا، 15-20 دن لیٹ ہو جاتا، تو یہ جگہ بھی پھر بچانی مشکل ہو جانی تھی۔ یہاں بھی مشکل تھا پھر، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں ایک دفعہ آ کے کھڈے لگاتے ہیں، پھر برابر کرتے ہیں، پھر جب کوئی مالک سامنے نہ آئے تو پھر وہ جگہ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اگر مالک ہیں تو آپ اپنی جگہوں پہ آئیں اور آ کے قبضہ کریں، یا جیسا بھی ہے فیصل ٹاؤن کے ساتھ بات چیت کریں، آپ شیخوں کے ساتھ بات چیت کریں، آپ عدالت میں جائیں، آپ پولیس کے پاس جائیں۔ پولیس بھی سے مایوس نہ ہوں، پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ دیکھو، معاشرے میں انصاف تو انہی جگہوں سے ملتا ہے، عدالتوں سے ملتا ہے۔ لیکن میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عدالت کے سر پہ چھوڑ کے بیٹھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے تو آپ اس کی کنسٹرکشن کریں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پلاٹ پڑے ہیں، جنہوں نے اوپر کنسٹرکشن نہیں کی، میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ پھر بیچ میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو جگہ نہیں ملی، کوئی نشاندہی نہیں ہے، آپ بار بار ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں، آ کے کریں۔ دیکھیں، میں انہی سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس ابھی بھی پلاٹ موجود ہیں، جن کے اوپر وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کا تو ظاہری بات ہے، عدالت میں ہی جائیں گے، وہ عدالت میں ہی جا کر اپنا مسئلہ حل کریں گے، یا وہ شیخوں سے ملاقات کریں، یا فیصل ٹاؤن سے کریں۔ لیکن ان کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سلوشن نہیں ہے۔ آپ کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ واٹس ایپ کے اوپر یا لوگ انفارمیشن لیتے ہیں، بہت دور دراز سے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ آپ کا ایک محاذ ہے، یہاں آپ نے کسی نے کام نہیں کر کے دینا۔ اب جیسا کہ اس پلاٹ پہ میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں، میرے ساتھ مشینیں لگی ہیں، وہ بھی کسی کے پلاٹ ہوں گے یقیناً، لیکن میں جا کے کسی مشین کو نہیں روک سکتا۔
اگر وہ مالک خود آتا، اس کی مشین لگی ہوتی اس کی جگہ پہ، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب جیسے میں اس جگہ پہ اگر کوئی آتا تو میں لوگوں کو کال کرتا تو شاید آ بھی جاتے، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے قبضہ ہونے سے بچانا ہے، قبضہ ہونے سے بچا لیا تو پھر آپ کی کامیابی زیادہ ہے، لیکن آپ کی جگہ پہ قبضہ ہو گیا تو پھر آپ کو عدالتوں کے، پھر پولیس کے، پھر آپ کا لمبا مسئلہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی میری بات سے متفق نہ ہو تو میں اسے معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے سامنے جو بہترین سلوشن تھا یہی تھا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔